بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ افواج پاکستان نے ایک بار پھر بتا دیا ہے کہ ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے، تیرے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے۔ ڈی جی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے یہ جو حالات ہیں جن سے پاکستان گزر رہا ہے، جن سے یہ ریجن گزر رہا ہے، یہ بڑے اس وقت ڈائنامک حالات ہیں، ان کے حوالے سے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ اہم ترین مواقع پر پریس کانفرنسز کر کے افواج پاکستان کی تیاری، ان کا موقف، خطے کی صورتحال میں ان کا کردار، یہ تمام چیزیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن معروضی حالات میں یہ پریس کانفرنس اہم ترین پریس کانفرنس ہے۔ بابر افتخار صاحب نے اپنی اس پریس کانفرنس میں 5 باتیں کی ہیں۔ یہ پانچوں باتیں جو ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان میں بعض باتیں بڑی آبویس ہیں اور بعض چیزوں کی جانب انہوں نے اشارہ دیا ہے۔ یہ جو 5 باتیں ہیں، ان میں انہوں نے پہلی بات کی ملک کی مجموعی صورتحال کی، جس میں سیکیورٹی کے حالات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کی بات کی، لائن آف کنٹرول کی بات کی، انہوں نے پاک افغان بارڈر کی بات کی، اور کہا کچھ اور دیگر امور ہیں جن پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو کچھ اور دیگر امور ہیں جن پر انہوں نے بات کی ہے، یہ بہت اہم ہیں۔ اس میں انہوں نے بہت اہم ترین اشارے بھی دیے ہیں۔ یہ اشارے پاکستان میں موجود بعض عناصر کے لیے بھی ہیں اور پاکستان سے باہر موجود پاکستان دشمن قوتوں کے لیے بھی، پاکستان کے دوستوں کے لیے بھی بہت واضح پیغام ہیں۔ جو انہوں نے سب سے پہلے بات کی ملک کی مجموعی صورتحال کی، بھارت نے جو رفال طیارے خریدے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور کہا کہ بھارت 5 نہیں 500 رفال طیارے لے آئے، ہم تیار ہیں۔ افواج پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی ہے گزشتہ کچھ دنوں میں، اور یہ بتایا ہے کہ افواج پاکستان کتنا ہی طاقتور اور بڑا دشمن کیوں نہ ہو، اسے اس کی عددی برتری اور اسے اس کی عسکری نام نہاد برتری کے باوجود زیر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اس کی ناک زمین پر رگڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور پاکستان نے گزشتہ کچھ دنوں میں یہ ناک زمین پر رگڑ کر دنیا بھر پر اپنی برتری ثابت کرتے ہوئے دشمن کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ یہ ہم نے واگا بارڈر کی ان فضاؤں میں دیکھا تھا جب ابھینندن کو واپس کیا جا رہا تھا، اور وہ مناظر پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ نیچے سے، یہاں لو اینگل سے کیمرہ آپ کو دکھا رہا تھا، ابھینندن تھا، اس کی آنکھ کے نیچے وہ زخم کا نشان تھا جو اسے پاکستان کے بہادر اور محبت کرنے والے، وطن سے محبت کرنے والے لوگوں نے، جب وہ گرا تھا ایک دریا کے پانی کے کنارے، تو وہاں پر وہ لوگوں نے اسے محبت سے نوازا تھا اپنی، اور وہ نشان جو تھا اس کی آنکھ کے نیچے موجود تھا۔ تو پاکستان نے ابھینندن کو واپس کیا تھا، پیچھے پرچم لہرا رہا تھا واگا بارڈر پر، قائد اعظم کی تصویر تھی، اور ہم اسے اس کے وطن واپس بھیج رہے تھے اپنے چوڑے شانوں کے ساتھ، اپنے سر فخر سے بلند تھے ہمارے، اور وہ منظر ایک خوبصورت ترین منظر تھا۔ تو ہم نے اپنی برتری جو ہے وہ ثابت کی ہے اور مسلسل ثابت کی ہے۔ دوسری جو انہوں نے بات کی کہ یہ رفال لے آئیں یا کچھ اور، جو تیاری ہے پاکستان کی وہ مکمل ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان کا جو ٹینک ہے، وہ ٹینک اس کے مختلف ملکوں سے معاہدے ہوئے ہیں اور اس کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے، گلف کے کنٹریز کی جانب سے بھی اور کچھ اور ملکوں کی جانب سے بھی۔ اس سلسلے میں ابتدائی وزٹس ہوئے ہیں، معلومات حاصل کی گئی ہیں، اور پاکستان دفاعی معاہدے بڑے زبردست اس سلسلے میں کرنے جا رہا ہے۔ ایک، پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی ہے تھنڈر کے حوالے سے بھی۔ اس وقت ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ رفال خرید لیا بھارت نے، لیکن یہ جو تھنڈر ہے یہ پاکستان کی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انڈیجنس ہے، یہ پاکستان کی اپنی پیداوار ہے، تو پاکستان کو اپر ہینڈ اور ایج حاصل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بات کی لائن آف کنٹرول کی صورتحال کی، اور بتایا کہ 22 جولائی کو پاکستان نے UN مبصرین کو بھی اور دنیا بھر کے صحافیوں کو بھی لے جا کر LOC پر، وہاں پر موجود جو افراد مقیم ہیں ان سے بات کروائی، ان کو دکھایا۔ پاکستان نے اپنی برتری ثابت کی، بتایا کہ پاکستان کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں، پاکستان سچ بول رہا ہے، اور بھارت کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں۔ وہ اپنے میڈیا کو لے کر نہیں جا پاتے، مقبوضہ کشمیر میں امبیڈڈ جرنلسٹ کی طرح ان کا میڈیا ان کے ساتھ چند مقامات پر، چند جگہوں پر جا پایا ہے، وہ اپنی تصویر بھی اپنی میڈیا کو نہیں دکھا سکتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بات کی ملک کی موجودہ حالات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے
کہ جو احسان اللہ احسان کے حوالے سے آڈیو پیغام کے حوالے سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا یہ بے بنیاد ہے۔ احسان اللہ احسان جو ہے اس سے ایک اہم ترین آپریشن میں کچھ معلومات کی بنیاد پر مدد ملی تھی، اور یہ جو فرار ہوا ہے اس میں جو عناصر ہیں ان تک بھی پہنچ گئے، اور ان کا بھی جو وہ عناصر بھی اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو یہ انفارمیشن آ جاتی ہے کہ یہ اپنے انجام تک پہنچ گئے ہیں، اور ان میں سے بعض چیزیں جو افواج پاکستان کا معاملہ ہے اس میں سیکرٹ اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ دفاع کے اور بہت حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو کرنل کی بیوی کا معاملہ تھا اس میں سزا ہو گئی تھی، اور وہ سزا ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے اس کی تصدیق کر دی تھی عید پر، تو یہ تمام چیزیں ثابت ہو گئی تھیں۔ اب دیکھیے یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، بابر افتخار صاحب نے ایک بات اور بہت اہم کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ اہم پیش رفت ہوئی ہے، مناسب وقت پر ہم اس کو شیئر کریں گے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بلوچستان کے حوالے سے اہم پیش رفت ہے اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک دشمن کا، را کا اور کچھ پاکستان کے دیگر دشمنوں کا جو ایک نیٹ ورک ہے اس کو توڑا گیا ہے، اس میں اہم گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کی معلومات، اور بلوچستان میں جو ان کے ساتھی ہیں ان کی معلومات آپ کے سامنے آئیں گی، اور آپ کو نظر آئے گا اگلے کچھ دنوں میں کہ اہم ترین جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہاتھ ڈالا گیا ہے، اور جو پاکستان میں امن دشمن ہیں ان کی کمر ایک بار پھر جو ہے وہ توڑی گئی ہے۔ یہ آپ کو اگلے کچھ دنوں میں نظر آئے گا، اس حوالے سے اہم ترین چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ دوسرا، ہم نے ہمیشہ دیکھا یہ جو آغاز حقوق بلوچستان پیکج تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، آصف علی زرداری صاحب کے دور میں، پھر بلوچستان ڈیولپمنٹ کے نام پر میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، اور پھر یہ ہوتا تھا اربوں روپے خرچ کر دیے گئے۔ بلوچستان کے ساتھ ہو یہی رہا، یہ سیاستدان کرتے ہیں اربوں روپے خرچ کر دیے، پھر اربوں روپے خرچ کر دیے، لیکن بلوچستان کی محرومی وہیں کی وہیں، بلوچستان کی پسماندگی وہیں کی وہیں، بلوچستان کا برا حال وہیں کا وہیں، کیونکہ یہ جو بلوچ سردار ہیں یہ اپنے لوگوں کی ترقی نہیں چاہتے، یہ پیسہ لے کر اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں، اور ان کے بچے ہمیں پاکستان سے باہر، پاکستان سے دشمنی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے اور پاکستان کی عسکری قیادت نے، سیاسی اور عسکری قیادت نے مل کر مائنس سردار بلوچستان ترقی کا فارمولہ اس پر اتفاق کیا، اور اس کے لیے پیسے مختص کر دیے ہیں۔ 28 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، کچھ منصوبوں کے لیے ملا کر 35 ارب روپے کے قریب رقم ہے، یہ مختص کر دی گئی ہے، اور یہ رقم جو ہے وہ مائنس سردار بلوچستان پر خرچ ہوگی، جس کا آپ فائدہ دیکھیں گے، اور یہ فائدہ ہمیں عاصم سلیم باجوہ صاحب کی جو کارکردگی اس کی شکل میں نظر آ بھی رہا ہے۔ تو یہ بھی بلوچستان کے حوالے سے اہم ترین پیش رفت ہے۔ پھر پاک افغان سرحد پر جو گزشتہ کچھ دنوں میں واقعات ہوئے ہیں، پاکستان نے باڑ لگانے کا کام کیا تھا، جو مشکل ترین اس کا حصہ تھا، دشوار گزار علاقے جہاں پہاڑ ہیں، چٹانیں ہیں، تو اس حصے کو چھوڑ کر باقی تمام مقام پر یہ باڑ لگا دی گئی ہے۔ پاکستان نے اپنے علاقوں میں ان دہشت گردوں کی کمر ایسے توڑی ہے کہ یہ مجبور ہو گئے اور یہ بھاگے، یہاں سے نکل کر فرار ہوئے افغانستان میں۔ اقوام متحدہ نے گزشتہ کچھ دنوں میں اس کی نشاندہی نہیں کی، یہ بھی بتایا کہ یہ بھی اور انڈیا کے اور کچھ بنگلہ دیش کے، برما کے جو بعض دہشت گرد ہیں وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں اور یہ پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہ افواج پاکستان کی ایک اور اہم ترین کامیابی ہے۔ جو سب سے اہم بات تھی بابر افتخار صاحب کی پریس کانفرنس کی، وہ تھی پاکستان کی سیاست کے تناظر میں کلبھوشن یادو پر، جو انہوں نے کہا تھا کچھ دیگر امور پر بات کرنی ہے، ان میں تو یہ جو میں نے آپ کو بتائے 2 پوائنٹس یہ بھی ہیں، اور کلبھوشن یادو پر بات انہوں نے کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا کہ کلبھوشن یادو پر کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، پاکستان کلبھوشن یادو پر کوئی ڈیل نہیں کر رہا، کلبھوشن یادو دہشت گرد ہے، اس پر ڈیل کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ دیکھیں کلبھوشن یادو جو ہے وہ کریڈٹ ہے پاکستان کا، وہ کریڈٹ ہے افواج پاکستان کا، پاکستان کے دشمنوں کی، جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں ان میں کلبھوشن یادو ان کا اہم ترین مہرہ تھا۔ اس مہرے کو پیٹ کر پاکستان نے اپنے دشمنوں کو جواب دیا تھا کہ ہم کس قدر بھرپور انداز میں تیار ہیں۔ اور آپ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ ہمیشہ محاذ آرائی کی کیفیت میں رہے افواج پاکستان کے ساتھ، اسی لیے چونکہ یہ کریڈٹ تھا افواج پاکستان کا، تو میاں نواز شریف کی زبان سے کلبھوشن یادو کا نام کبھی نہیں نکلا۔
یہ اقوام متحدہ میں نہیں نکلا، یہ امریکہ میں نہیں نکلا، یہ بھارت کے رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے، مودی کو گھر بلاتے ہوئے یہ نام نہیں نکلا، یہ نام ہماری اسمبلی میں میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے نہیں نکلا، یہ نام ہمارے اپنے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے میاں نواز شریف صاحب کے منہ سے نہیں نکلا، اب بھی نہیں نکلتا، اس لیے کہ یہ افواج پاکستان کا کریڈٹ ہے۔ افواج پاکستان کو کریڈٹ دینا میاں نواز شریف صاحب کو برداشت نہیں ہے۔ دوسرا، بابر افتخار صاحب نے ایک اور پیغام، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ پیغام پاکستان سے باہر جو پاکستان کے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں ان کو بھی دیا گیا ہے۔ سی پیک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سی پیک کی سیکیورٹی افواج پاکستان کی ذمہ داری، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ چین کے لیے بھی پیغام ہے، وزیر خارجہ چین جا رہے ہیں، چینی صدر پاکستان انشاءاللہ آئیں گے، تو یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ اور بھارت نے گزشتہ کچھ دنوں میں پاکستان میں سی پیک منصوبوں پر دہشت گردی کے پلانز بنا رکھے تھے، تو ایک بار پھر بھارت کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس سے دور رہیں، کیونکہ اس کی حفاظت افواج پاکستان نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس پر اگر بھارت نے آنکھ اٹھائی، اس پر بھارت نے نگاہ ڈالی تو بھارت آگ سے کھیلے گا اور اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ تو یہ بڑا واضح اور بہت اہم موقع پر، یہ 13 اگست کے موقع پر جشن آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے پیغام دیا گیا ہے۔ آپ سب کو بھی جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔